جب فیکٹری لگائی تو مجھے فون آیا ایک بار نا، کہتے ہیں جی وہ کیا نام ہے، آپ یوں کریں کہ آپ 10 لاکھ روپے فلانی جگہ پہ پہنچا دیں، اور جو ہے تو میں نے کہا بھائی کیوں پہنچا دیں، کیا وہ کہتا ہے بس جی پہنچا دیں آپ، میں تو آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں فلانا ہوں، اس نے کوئی نام لیا ڈبنگے، میں جی ڈبنگے ہوں تو سب مجھے جانتے ہیں، کسی سے بھی پوچھ لو میں بڑا خطرناک آدمی ہوں، تو پیسے پہنچا دو۔ میں نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے۔ اس نے جو ہے تو وہ اچھا اور کہتا ہے جی میں تمہارا گھر بھی جانتا ہوں، تو بچے تمہارے صبح اتنے بجے اسکول جاتے ہیں تو فلانا ہوتا ہے، تو بیوی تمہاری ادھر پھرتی ہے تو فلانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو عجیب مصیبت ہوگی۔ میں نے اپنے بردر ان لا سے کہا، میں نے کہا یار یہ چکر ہو گیا۔ وہ کہتا ہے یار فکر ہی مت کرو، میں اس میں آرمی میں، تو اس نے کہا کہتے ہیں میرے پاس بڑے ریٹائرڈ ایس ایس جی کے لوگ بھی ہیں، وہ ہیں، میں گاؤں سے بھی بندے شندے بھجوا دوں گا یہ وہ۔ اچھا وہ پوری فوج آ گئی جناب، وہ ہمارے گھر میں دیگیں پکتی تھی سالہ، وہ سارے بیٹھے ہوتے تھے۔ اچھا اس نے کہا کہتے ہیں ان کو اب وہ اٹ بیکیم اے بلڈی آرمری، یو نو the house became an armory۔ تو میں نے اچھا وہ پھرتا تھا میں اسی طرح، وہ ٹپکل وہاں پہ جو فیکٹریوں والے، ایک گاڑی میں ہوتا تھا، پیچھے اس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے بندوقیں، پیچھے ایک جو ہے تو ہائلکس آ رہی، اس میں 4 بندے بیٹھے ہوئے بندوقیں پکڑی ہوئی۔ But, you know, it didn't sit well with me. I said, what the hell is happening here? I mean, this is... وہی نا تضاد والی بات آ گئی نا۔ یا تو یہ ہے کہ یو چیریش دوز تھنگس اینڈ یو سے کہ جی میں نے تو اور ایک سے پنگے بھی لے رہے ہیں، بدماشی بھی کر رہے ہیں، بندوقیں بھی چلا رہے ہیں۔ when you don't cherish those things and they're thrust upon you, it's like a burden after a little while۔ آپ نے ایک اپنے ویڈیو میں کہا تھا نا کہ the reasons, you have to be very clear about the reasons that you're coming here۔ تھنکنگ آدمی جو ہے نا وہ ادھر کام نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ اگر چیزوں کے اوپر سوچتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ یار یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، یہ اس طرح کیوں ہو رہی ہے، یہ تو بہتر بھی ہو سکتی ہے، یو نو یہ آپ کوئی اگر اچھا کام بھی کریں نا تو اٹ بیکمز اے میٹر آف ریڈیکیول، ٹھیک ہے نا۔ میں سیٹ بیلٹ پہنتا تھا پاکستان کے اندر، تو سارے میرے اچھے اچھے دوست جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھتے تھے نا تو ایسے پیچھے نا، ارے کہ خان تو گو روئی F-16 تو رو خطا why is this a matter of ridicule نا کہ جی I want to be safe، کہتے ہیں دیکھو خان چڑھ گیا اس کے اندر F-16 کے اندر۔ نیو ایئر تھا تو ہم لوگ نے کہا کیک لے کے آتے ہیں، گئے جناب ہم اسلام آباد میں بیکری کے باہر، وہ پارکنگ لاٹ کے اندر گھسنے لگے تو پولیس والا ادھر ایک کھڑا تھا بیچارہ موٹر سائیکل کے ساتھ، اس نے کہا کہتے جی یہ پارکنگ لاٹ بند ہے نیو ایئر کے اوپر، آپ تو گاڑی ادھر کھڑی کر دیں۔ اچھا جی گاڑی ادھر کھڑی کر دی ہم نے۔ اب میں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں، دیکھنے میں ایک کالی گاڑی آئی، تو جو ہے تو وہ شیشہ اترا جناب، اس نے پولیس والے نے ٹپکل اسے کہا کہ جی وہ اشارہ اس نے کیا ادھر کھڑی کریں، وہ نے کوئی بات چیت کی ہے، وہ ایک اسکریچ ماری اور جو ہے تو آگے نکل گیا اور بیکری کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا واہ بھائی یہ کون بندہ ہے جو جس نے پولیس والے کو کر کے کھڑا ہو گیا۔ اندر میں دروازہ کھلا دیکھا، وہ میرے جاننے والے تھے، بہت اچھے جاننے والے ہیں میرے، تو وہ جو ہے تو فوجی ہیں، یو نو بڑا سینئر فوجی، تو وہ اترا اس میں سے۔ میں نے مجھے سے کہا، میں نے کہا وہ یہ تو فلانا ہے، کہتے ہیں ہاں۔ خیر ہم اترے اور چل پڑے وہ اس کی طرف۔ اب وہ پولیس والا جو ہے تو پریشان ہے۔ خیر ہم بیکری میں گھسے، اسے سلام علیکم ہوئی، تو اتنے میں باہر جناب سائرن پوں کر کے وہ پولیس کی گاڑی، وہ ٹویوٹا کی لینڈ کروزر آ گئی، ٹھیک ہے، ایس پی صاحب کی، ساتھ اس کے موبائل گاڑی، اس میں پولیس والے۔ پہلے تو وہ آیا جناب، وہ کھڑا ہوا، اس نے پولیس والے کو خوب وہ سنوں کہ وہ بےچارا اس طرح سر نیچے کر کے کھڑا ہے، اس کو خوب سنائی۔ پھر بھاگتا ہوا وہ ہانپتا ہوا بیکری کے اندر آیا۔ بیکری کے اندر آیا تو اس کو کہتا ہے سر، وہ جو فوجی تھے اس کو کہتا ہے سر آئی ایم سو سوری فلانا۔ اس نے وہ ٹپکل اپنے فوجی انداز میں کہتا ہے what the bloody hell، اور یہ فلانا، اور یہ بدتمیز لوگوں کو تم نے کھڑا کیا ہوا ہے، ہماری گاڑی کے اسپیشل نمبر پلیٹ ہیں، ہم نے تمہیں لسٹ بھیجی ہوئی ہے کہ ان گاڑیوں کو آپ نے وہ نہیں کرنا، روکنا نہیں ہے، ٹچ نہیں کرنا، اور یہ جو ہے تو آپ نے وہ لسٹ ان کو نہیں بتائی، یہ جائل لوگ ہیں فلانا ہے، اور ان کو تھوڑی تمیز تو سکھائیں آپ، وہ باتیں سنائی جا رہا ہے، وہ ایس پی بھی سن رہے کہ سر بالکل سر آئی ایم سوری، اور فلانا میں نے اس کو سسپینڈ کر دیا جی فلانا کا، کیا بلڈی سسپینڈ، اور یہ وہ یو شوڈ ٹیچ دیم مینرز۔ وہ پولیس والا باہر نکل گیا جناب۔ باہر نکلا، اس نے پھر بڑے آرام سے ملا، اچھا اور کیا ہو رہا ہے فلانا، کیک خرید رہے ہو، اچھا میں بھی کیک خرید رہا ہوں، یہ وہ بات ختم ہوگی، نکل آئے، وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گیا، میں اس کے ساتھ باہر نکلا، وہ گاڑی کے اندر بیٹھا۔ اب جب میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو پولیس والا بیچارہ جو تھا، اچھا if I remember correctly نا، I might be wrong here but if I remember correctly، پولیس والے کو انہوں نے بغیر اس کی موٹر سائیکل کے چھوڑ دیا، وہ موٹر سائیکل اس کی اٹھا کے پک اپ میں ڈال دی انہوں نے، وہ بیچارہ سڑک پہ کھڑا رہ گیا بچی تھا نا، یا وہ موٹر سائیکل پہ آیا تھا پولیس کی، یا وہ if I remember correctly yes I think they took his motorcycle away as well، وہ بیچارہ سڑک پہ کھڑا رہ گیا۔
تو اس نے جب دیکھا کہ جی یہ تو جانتا تھا ان کو، وہ تو جب میں جانے لگا گاڑی کی طرف تو وہ بیچارہ بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا، کہتا ہے سر وہ پلیز آپ ان کو جانتے تھے؟ میں نے کہا جانتا ہوں میں ان کو۔ کہتا ہے سر ان کو پلیز کہہ دیں میں غریب آدمی ہوں، مجھے جو ہے تو انہوں نے سسپینڈ کروا دیا، ایس پی سے اتنی گالیاں سنی میں نے جو ہے تو بڑا خیر بڑا میرا دل خفا ہوا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار ابھی وہ ہے تھوڑا گرمی میں غصے، میں اس کو کر دوں گا پھر بعد میں فون، یہ وہ خیر وہ بعد میں نے نہیں بھی کیا فون، بھول بھی گیا یہ وہ، بٹ بڑا دل اداس ہوتا ہے یار یہ وہاں پہ یہ چکر ہے نا کہ جس کے اوپر آپ کا زور چلتا ہے نا تو آپ بڑے شیر ہیں، لیکن اس کی میں نے فلپ سائڈ بھی دیکھی ہے پھر، یعنی آپ زور چلا رہے ہیں اور بڑے شیر ہیں آپ، لیکن جب فلپ سائڈ اس کی آتی ہے نا تو آپ اتنی چوہے بھی بن جاتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی سناؤں، تھوڑی لمبی کہانی ہے لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ، میں پاکستان میں بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز گزارے ہیں۔ جب یہ میں اپنی فیکٹری لگا رہا تھا تو سیل کے جب فیکٹری کمپلیٹ ہو گئی ہے وہ، تو میں نے کہا کہ جی اب اس کے کنسٹرکشن مٹیریل کی آپ کو تو پتہ ہے خیر، لیکن ویورز کے لیے آپ کے وہ کنسٹرکشن مٹیریل کی ہوتی ہے، ہم لوگ برکس اور پیورز اور یہ ٹائلز اور یہ چیزیں بنایا کرتے تھے۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، انفلوئنشل اس کا وہ تھا، وہ دوست میرا بڑا تیز، اور وہ خیر اس نے فوراً 2 سیکنڈ میں میٹنگ ارینج کروا دی، کہتا ہے جاؤ چیئرمین سے ملو، اور وہ ہے تو چیئرمین کے پاس میں گیا جناب، تو چیئرمین نے مجھ سے کہا، کہتا ہے اچھا جی یوں کرو کہ سی بی آر کی بلڈنگ بن رہی ہے، ان دنوں میں سی بی آر کی بلڈنگ بن رہی تھی، وہ جو مین اس کے اوپر ہے، تو وہ بن رہی تھی ان دنوں میں، کہتا ہے جی اس کے سامنے تم سیمپل پیورز لگا دو، میں انسپیکشن کے اوپر آؤں گا، دیکھوں گا یہ سیمپلز ویمپلز، تو جو پسند آ گیا مجھے تو پھر میں تمہیں کانٹریکٹ کروں گا۔ میں کہا اچھا، بڑے ایکسائٹڈ ہم جناب، میں گیا وہ سب میں نے سیمپل ویمپل لگائے۔ جب میں واپس آیا نا تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار اس نے تو مجھ سے کہا ہے کہ سیمپل لگاؤ فلانا، مجھے کہتے ہیں یار یہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، میں نے تم سے کہا تھا کہ دیکھو اس کو صاف صاف کہو کہ جی کانٹریکٹ مجھے چاہیے، کہ کتنے % لیں گے آپ؟ کہتے ہیں اس سے صاف بات کرو کہ جی کتنے پیسے آپ نے لینے۔ میں کہا یار میرے ابا کے عمر کا آدمی ہے، مجھے شرم آ رہی تھی، میں نے I couldn't say that to him، تو میں ایک بار ٹھیک ہے وہ سیمپل لگوا رہا ہے دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا، کہتے ہیں تم ایمی الو ہو یار، تم یہ بزنس نہیں کر سکتے، اسے صاف پوچھتے تم، یہی چکر ہے، میں نے تو تمہیں سمجھایا تھا۔ اچھا خیر وہ اینی وے وہ جمعے کے دن آ گیا، وہ انسپیکشن کے لیے آ گیا جناب، گاڑیاں کھڑی ہوئی لینڈ کروزریں آ کے، وہ اس میں سے اترا، پیچھے وہ لوگ شوق فائلیں پکڑی ہوئی جناب، ڈائریکٹر اور فلانے اور مینیجر اور سب اتر کے آگے۔ میرا یہ دوست جو تھا، یہ کراؤڈ تھا ایک ٹھیکیداروں کا، جنہوں نے سب نے وہ اس کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کرنی تھی، تو وہ بھی کراؤڈ کے اندر چپ کھڑا تھا، پیچھے سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ہیلپ بھی کروں، کوئی کیو شیو اگر دینی ہے، بٹ آئی جسٹ نیڈ ٹو آبزرو۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، تو وہ آیا اس طرح وہ چیئرمین، اور ایسے دیکھ کے نا کہتا ہے سائیں یہ تو ہمیں بڑا پسند آیا، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، تو میں اوپر انسپیکشن کرنے جا رہا ہوں، 10 منٹ میں نیچے آتا ہوں، آپ مجھے ریٹ بتائیں اس کا کہ یہ کتنا ہے۔ تو ایسے جانے لگا، پھر مڑ کے نا ایسے ریٹ مناسب لگائیے گا، اس میں اپنے لیے دال پانی کا خرچہ رکھیں، اس لیے کہ چکن تو آپ نے مجھے کھلا دینی ہے، اور اوپر نکل گیا۔ اچھا اوپر نکل گیا۔ اب میں کھڑا ہوں، میں نے کہا ڈڈ آئی ہیئر دس رائٹ؟ واٹ؟ There's 10,000 people standing there, There's ٹھیکیدارز, there's officials, his staff is there, تو کہتے جی دال پانی کا خرچہ اپنے لیے رکھ لیں، اس لیے کہ چکن تو آپ نے مجھے کھلا دینی ہے۔ اچھا اوپر چلا گیا۔ جب وہ گیا اوپر تو میں نے اپنے دوست کو بلا کے میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ، ڈڈ آئی ہیئر دس رائٹ؟ کہتے آف کورس، کہتے میں تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کھلا کھاتا ہے، تم جو ہے تو پتہ نہیں کن اس میں فارمیلٹیز میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ خیر اینی وے وہ تھوڑی دیر بعد نیچے اترا، اس نے کہا کہتے جی یہ اچھا۔ اب میں جو ہے تو ٹپکلی میں بھی تھوڑا اسٹوپڈ تھا، وہ زمانے میں آئیڈیلسٹ ہوتا ہے آدمی، وہ میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھیں جی آپ نے تو مجھ سے بڑا مشکل سوال پوچھ لیا ہے، میں آپ کو ریٹ کیا بتاؤں؟ مجھے نہ والیوم کا پتا ہے، نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کہاں پہ یہ لگانی ہے، کس ٹائپ کی سبسٹریٹ ہے اس کے نیچے، کیا وہ کرنا ہے، کس قسم کا کام کرنا ہے، تو آپ مجھے کوئی ڈیٹیلز دیں تو میں آپ کو اچھا ریٹ بتاؤں۔ پھر یہ ریٹ ایسے تو نہیں ہے سمپل کہ جی فلانا۔ تو اس نے ایسے نہ ایسے دیکھ رہا تھا مجھے نا ایسے نہ بڑا، اس نے سر دھن کے نا کہتا ہے آؤ گاڑی میں بیٹھو میرے ساتھ، کہتا ہے ڈرائیور سے اپنے کو پیچھے آئے، گاڑی میں بیٹھو میرے ساتھ۔ گاڑی میں بیٹھے، وہ سی بی آر کے اسے تھوڑا سا مڑ کے، وہ سامنے بلو ایریا کی لمبی سڑک ہے، اس کے اوپر جیسے ہی مڑے اس طرح نا ان سے کہتا ہے سائیں یہ 7 کلومیٹر کی سڑک ہے، اس کے دائیں بائیں بیچ میں دونوں طرف یہ 6 فٹ کے وہ بنانے ہیں فٹ پاتھ، آپ حساب لگا لیں کتنا ہوا ہے، اب ریٹ بتائیں آپ مجھے کہ کتنا ہوا ہے۔ میں نے اس کو پھر سے کہا، میں نے کہا اچھا جی بالکل میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا، لیکن یہ ریٹ جو ہے یہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ تو پھر وہ ایسا نا شام کو آپ گھر آ جائیں، میں گھر میں آفس اپنا لگاتا ہوں، شام کو آپ گھر آ جائیں۔ تو پھر میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے صحیح ہے۔ انہوں نے مجھے ادھر گاڑی سے اتارا، پیچھے میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہو چل پڑا۔ اچھا اب میں آیا جناب، میں نے وہ اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا اس نے تو مجھے شام کو گھر پہ بلا لیا،
کہتے ہیں وہ یار یہ تو بڑا زبردست سائن ہے. کہتے ہیں وہ تو دفتر میں کوئی کام اس کا ہوتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ 12-1 بجے آتا ہے, وہ اس کا اصلی دفتر جو ہے اس کے گھر میں شام کو لگتا ہے بیسمنٹ کے اندر. ادھر سارے کلرک بھی بیٹھے ہوتے ہیں, سب ٹائپ رائٹر پڑے ہوتے ہیں, کاغذ ٹھپے سب کچھ پڑا ہوا, ادھر ہی کانٹریکٹس ایشو ہوتے ہیں, ادھر ہی چیزیں ایشو ہوتی ہیں, سب کچھ ادھر ہوتا ہے. اچھا تو میں نے کہا چلو جی. کہتے ہیں تو تمہارا کام ہو گیا, بس ادھر جا کے کہتے ہیں اب میری یہ بات سن لو کہ ادھر جا کے اس کو ماما تتا مت کرنا, اس کو سیدھا بتا دینا کہ جی یہ ریٹ ہے, وہ شام تک کر لو ورک آؤٹ کیا کرنا ہے. میں کہا اچھا میں جیسے وہ کہا, میں کہا جی یہ بس ٹھیک ہے یہ مناسب ہے. شام کو اچھا, اور کہتے ہیں کہ جب جاؤ تم تو خالی ہاتھ نہیں جانا, لفافے میں پیسے لے کے جانا, وہ اس کو رکھ کے کہ جی یہ جو ہے تو میں وہ لایا ہوں, کیا کہتے ہیں اس کو, اور جو ہے تو آگے جی اب بات کریں. تو کہتے ہیں وہ اس کے بعد بات ہے. خیر اس نے مجھے سب سمجھایا. شام کو میں گیا ادھر اس کے گھر کے باہر باقاعدہ سے ٹین کا وہ جو ایک شیڈ سا بنا ہوتا ہے نا, اس کے اندر بینچیں پڑی ہوئی, ٹین کا شیڈ لگا ہوا, بیکاز ادھر لوگ آتے تھے انتظار کرتے تھے. وہ کلرک کھڑا, وہ باقاعدہ سے پرچی آپ کو پکڑاتا تھا, لیمینیٹڈ پرچی, نمبر 20, نمبر 21, نمبر 22, وہ پرچی آپ پکڑ لیں جناب, کھڑے ہو جائیں ادھر لائن کے اندر. اب میں آپ کو سب سے انٹرسٹنگ کہانی جو میں آپ کو سناؤں, میں جا کے بینچ کے اوپر بیٹھ گیا. بینچ کے اوپر بیٹھا جناب, تو کیا نام ہے, ساتھ ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, ارلی 90s کی بات ہے. یہ آدمی آ کے بیٹھا اور جو ہے تو کیا نام ہے, مجھ سے کہتے السلام علیکم جی, کیا آپ چیئرمین صاحب سے؟ ہاں جی چیئرمین صاحب, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں اسلام برکس کی فیکٹری ہے میری, پیورز بناتے ہیں ہم. کہتے ہیں اچھا انٹرسٹنگ, تو یہ کون سے پیور ہیں, یہ کیا چیز ہے, آپ کے پاس کوئی سیمپل ویمپل ہے؟ میں کہا جی بالکل ہے. اچھا میں تو بڑا, وہ برک ہماری جو تھی وہ بہت ہی نارمل برک سے بڑی ڈفرنٹ, اس کو آپ نکالتے تھے وہ لگتا ہے جیسے چاکلیٹ کی بنی ہوئی ہے, وہ بڑی, اس کو میں نے ڈبوں میں بند کیا ہوتا تھا, اس کو بڑے وہ فیکٹری کے وہ اسپیکس اس کے اوپر لکھی ہوئی کہ جی بریکنگ اسٹرینتھ اس کی یہ, اتنی واٹر ایبزارپشن ہے, فلانا ہے, یہ کمپوزیشن ہے, وہ بڑی زبردست میں نے اس کی پیکیجنگ بنائی تھی. میں گیا گاڑی میں سے, میں نے وہ نکال کے میں نے کہا جی یہ لیں. تو 2 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی. ایک تو اس نے دیکھا ایسے نا, تو میرے پاس بڑی زبردست مرسیڈیز تھی وہاں پہ نا, تو ایسے دیکھ کے نا گاڑی کو کہتے ہیں واہ آپ کی گاڑی مجھے بڑی پسند آئی, گاڑی آپ کی بڑی شاندار ہے. تو میں نے کہا اچھا جی تھینک یو. کہتے ہیں یہ AMG ہے؟ میں نے کہا ہاں جی AMG ہے. تو کہتے ہیں میرے پاس بھی مرسیڈیز ہے لیکن وہ AMG نہیں ہے, تو بڑا یہ تو بڑی اچھی. میں کہا ہاں جی صحیح ہے. کہتا ہے اچھا. کہتے ہیں بریک دکھائیں. بریک اس نے کھولی, کہتا ہے واہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, بڑا وہ ہے یہ تو میں یوں کر رہا ہوں کہ میں بنا رہا ہوں 3 اپارٹمنٹ بلاکس ہیں, 3 ٹاورز ہیں ڈپلومیٹک انکلیو میں, بڑے اسپیشل, وہ بڑے ٹاپ ناچ قسم کے. یہ تو آپ یہ اینٹ جو ہے اس کے کچھ سیمپلز مجھے اگر لا دیں اور مجھے ریٹ اس کے بتا دیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کی باہر کی کلیڈنگ میں ان اینٹوں سے کروں. میں کہا جی بہت اچھی بات ہے, یہ تو وہ کارڈز ہم نے ایکسچینج کیے یہ وہ, اور جو ہے تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا میں آپ کو کل پرسوں جو ہے تو آ جاؤں گا, میں آپ کو یہ سب بتا دوں گا. یہ ڈیلیوری ہو گیا. کارڈ میں نے اس سے لیا, کارڈ میں نے پڑھا, کون تھا؟ ملک ریاض. ملک ریاض سے میری زندگی میں ایک ہی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ جس ٹائم, اچھا جب میں واپس گیا تو اپنے دوست سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کارڈ مجھے کسی نے دیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہتے میں بلڈنگ بنا رہا ہوں. اس نے دیکھ کے کہتا ہے یار بہت بڑا ٹھیکیدار ہے, کہتا ہے یہ اسلام آباد کا نمبر 1 ٹھیک. سو his status at the start of the 90s was he was a big guy, but he was a localized Islamabad very huge contractor, property developer. He was building these. I went to him, I gave him the bricks. He made his building with my bricks. It's still there, وہ building بڑی خوبصورت اس نے building بنائی ہے, بڑی, تو that building is still there, and that was my only with Malik Riaz. Anyway, تو اچھا وہ ہم آگے, وہ خیر وہ cut long story short, وہ کانٹریکٹ مجھے مل گیا, وہ ہوا, اس کانٹریکٹ کی بالکل لد بچ گئی. وہ جو ہے تو سارا ہم نے کام کیا, وہ جو ہے تو اس کے اندر وہ دوسرا چیئرمین آ گیا, اور جو ہے تو عجیب بل میرے پھنس گئے, پیسے مجھے نہیں ملے. دوسرا چیئرمین آ گیا, بڑا بیوروکریٹ جناب, اس نے رومال شمال لگا, سگار ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. اچھا میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا جی میرے یہ بل پھنسے ہوئے ہیں, یہ بڑے عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں, بڑی مصیبت میں ہوں میں, کام ہو گیا سب کچھ, ایک چیز صحیح ہے, رپورٹیں آ گئی ہیں انجینئرس کی, یہ پیسے. وہ سے کہتے بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے کہا جی جب آپ وہ ایشو کر رہے تھے, ورک آرڈر ایشو کر رہے تھے, تو جب بجٹ کا کیا؟ کہتے ہیں جی بس یہ بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا خیر اینی وے, وہ ایک عجیب. تو وہ میں آیا واپس جناب, میں نے کہا یار یہ تو میں بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں, میں نے کچھ کہلواؤ, یہ میرے پیسے واپس کر دے یار, کام کیا ہوا ہے ہم نے. یہ جی وہ اس طرح چیئرمین جو ہے اس سے ملاقات کرنی ہے, اور یہ میرے دوست کا بل پھنسا ہوا ہے, اس نے وہ کام کروایا. تو اس نے
نے مجھے واپس وہ کیا اور کہا کہ جی صبح 10 بجے تم چلے جاؤ اور چیئرمین سے تمہاری اپوائنٹمنٹ ہے. میں نے کہا اچھا. میں صبح جو ہے تو تیار ہو کے فائل پیپرز یہ وہ سب پکڑ کے پورا کیس یہ وہ میں دفتر پہنچ گیا CDA کے باہر. ایک وہ جناب پورا وہ کلے شلے والا بندہ کھڑا ہے اور وہ شیروانی میں اور گیٹ کیپر اس نے ہاتھ میں رجسٹر پکڑا ہوا تھا. میں نے کہا جی میری چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہے 10 بجے. انہوں نے ایسے دیکھ کے کہتے نہیں جی آپ کا نام تو ادھر نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا مجھے تو یہ بتایا تھا. تو چیئرمین تو کہہ رہا ہے کہ میں تو لسٹ میں ہی نہیں ہوں, نہیں ہے میری فون. کہتا ہے ایک سیکنڈ ہولڈ کرو میں دوسرے فون پہ اسے پوچھتا ہوں باجی سے. اس نے فون اٹھایا جناب اور اس کو اب میں سن رہا ہوں اس نے 2 فون اس طرح پکڑے ہوئے ہیں نا. تو اس نے فون کیا. کہتے جی وہ باجی وہ تو ادھر کھڑا ہے اس کے باہر دفتر کے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائم نہیں ہے. کہتی ہے اس گالیاں ایسی ایسی گالیاں کہ وہ اور وسیم سے کہو کہ دروازے کو لات مار کے اندر جائے, اور یہ میں مذاق نہیں کر رہی, اس سے میں ناراض ہو جاؤں گی. اس کو لات مار کے دروازے کو اندر گھسے اور اس کو کہے کہ یہ کام ابھی کرو. میں نے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں, یہ کیا عجیب ہو رہے ہیں. اس نے کہا کہتے اس نے فون بند کیا. مجھ سے کہتے تم نے تو سن لیا کیا کہہ رہی ہے, جاؤ ادھر. اچھا اب میں یہ فون کر رہا ہوں اور اس سے بات کر رہا ہوں, اتنے میں ہانپتا ہوا ایک آدمی نیچے اترا. ٹھیک ہے نا, بالکل پریشان حال. وسیم صاحب وہ ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں جی میں ہوں. ادھر آئیں جی چیئرمین صاحب آپ کو بلا رہے ہیں فلانا. وہ سب جس طرح موزز کا وہ کھلتا ہے نا پارٹنگ ہوتی ہے, وہ رش سارا کھلا جناب, یہ وہ پکڑ کے مجھے اندر لے گئے. اندر گئے دفتر میں پہنچا اس کے پاس. 1 ہفتہ پہلے میں اس سے ملا تھا, وہ یوں بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے سگار اس نے پکڑا ہوا. یس آئی ایم ویری سمپیتھیٹک ٹو یور وہ ینگ مین, یو آر اے ویری ڈائنامک فلانا ینگ وہ, اور تم جو ہے تو تم جیسے لوگوں کی تو ہمیں ضرورت ہے یہاں پہ, اور یہ بالکل تمہارا کام ہونا چاہیے. بڑی زیادتی کی انہوں نے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے ہاتھ پھنسے ہوئے ہیں. میں جی بجٹ نہیں ہے فلانا نہیں ہے یہ وہ. اچھا وہ کہہ رہا میں دروازہ, میں ابھی دروازے تک نہیں پہنچا تھا کہ دروازہ کھلا, اور یہ میں بالکل وداؤٹ ایگزیجریشن یہ چیز, اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے. دروازہ جو ہے وہ آدھا کھلا ہوا تھا, تو اس کے پیچھے چیئرمین کھڑا, یوں اس نے دروازہ کھولا, یوں مجھے دیکھے نا, وسیم صاحب آئیے آپ اندر. اچھا میں جیسے آیا نا تو وہ ابھی ڈیسک کی تو لمبا آفس تھا, ڈیسک دور تھا, تو ادھر ہی کھڑا ہو کے نا, آپ سے مجھے بہت گلا ہے وسیم صاحب, بہت ناراض ہوں میں آپ سے. اور ابھی آہستہ آہستہ اس کا وہ بھر رہا ہے نا, یعنی آپ نے مجھ سے کوئی تعارف اپنا نہیں کروایا, یہ تو بہت زیادتی کی آپ نے. دیکھیں جی میں تو اتنی پتہ نہیں اتنے سال سے ملازم ہوں, اتنی گالیاں میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنی. میری جتنی بےزتی آپ نے کروائی ہے, میں آپ سے ناراض ہوں, مجھے آپ سے بہت سخت گلا ہے ایسے نا. تو میں اب کھڑا حیران ہوں, تو مجھ سے کہتے آپ ادھر ہی کھڑے رہیں گے, آپ کے نہیں چلیں گے. میں کہا جی چلے تو یوں گو. کہتے نہیں جی آپ آگے جائیں, پہلے آپ بیٹھیں. ٹھیک ہے نا. جب میں جا کے کرسی کے اوپر بیٹھ گیا تو اتنا جا کے کرسی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں جی میں تو آج وہ لمبی کہانی, اور رو رہے ہزاروں قطار. میں بہت زیادتی کی آپ نے میرے ساتھ, فلانا یہ وہ, کدھر ہے آپ کی فائل, اور یہ وہ گھر بلائیے لے چیک کی, ایسے آئندہ نہ کریں, وہ بڑا گلا ہے مجھے آپ سے. میں باہر نکلا ہے, میں نے کہا یار یہ کیا عجیب ڈرامے ہیں, لائک وٹ کائنڈ آف پیپل آر دیز. لیکن یہ ہم لوگوں کی یہ شیلونس, تو یہ جو ہے یہ جو میں آپ سے سوسائٹل تضاد کا کہہ رہا تھا نا, انٹائر سوسائٹی کے ویلز آؤٹ آف الائنمنٹ ہیں, وہ چی کیے جا رہے ہیں, اور یہ سارے ملک کے اندر ایک شور ہنگامہ ہے. بٹ پیپل آر جسٹ امیون ٹو اٹ, دے ڈونٹ ہیئر اٹ. باہر سے ایک آدمی آتا ہے نا, وہ جب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ کتنا شور ہے یار, یہ تمہیں یہ آواز نہیں آ رہی, یہ جو کانسٹنٹ وہ ہو رہا ہے, شریکنگ ہے کانسٹنٹ. جیسے کہ نہیں جی وہ تو ہم تو جی تھوڑا سا تیل اس کے اوپر گراتے ہیں, شریکنگ بند ہو جاتی ہے. ہر ایک بندہ اپنے اس کے مطابق ادھر جا کے تھوڑا سا تیل اس کے اوپر گرا دیتا ہے, مومنٹریلی شریکنگ آپ کے لیے بند ہوگی, آپ کا کام ہو گیا. اب باقی چاہے دنیا شریکنگ سے پاگل ہو رہی ہے, ان لوگوں کو نہیں سنائی دیتا. ایک ڈیلیما یہ ہے کہ آپ ادھر کے لوگوں سے جب بات کرتے ہیں نا تو وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سب صحیح چل رہا ہے, بڑا زبردست موٹر وے بنی ہوئی ہے جی, دیکھیں موٹر وے اتنی اچھی کاغان ناران میں سیریں ہو رہی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار دیٹس ناٹ اٹ. آئی مین ٹھیک ہے موٹر وے بڑی امپورٹنٹ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ جی موٹر وے نہ بنائیں آپ, لیکن سسٹمز تو آپ بنائیں نا یار. ایک ملک کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نیوکلیر پاور ہیں, ہر ایک چیزیں, وہ سلطان تھا کہ کون تھا, وہ اسلام آباد کی سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے پستول اس نے پکڑی ہوئی جناب کلاشنکوف, پیشاب کرنے گیا, بیوی کو اس نے پکڑا دی مشین گن, کہتے ہیں یہ لو جی خود جا کے ادھر سائڈ پہ. اچھا جو ایس پی تھا اس کا وہ چپلوں میں آیا ہوا تھا, اور جو ہے تو نیگوشیٹ کر رہا تھا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, گاڑی کے ساتھ کھڑا, چپل اس نے پہنے ہوئے تھے یار,
یعنی لوگوں کو یہ, میں کسی سے بحث کرا تو اس نے کہا تم اس سے کیا ہے کہ چپل اس نے پہنے ہوئے تھے کہ میں نے کہا نہیں, دیکھو ایک پروفیشنل آفیسر ہے یار, وہ ڈیوٹی کے اوپر آ رہا ہے, وہ اس کو یونیفارم تو چھوڑو, اس نے چپل پہنے ہوئے ہیں یار. اچھا وہ آ کے اس کے ساتھ کوئی کوڑ پوڑ کر رہے ہو جناب, وہ دوسرے وہ کون تھا, وہ ایم پی اے تھا, اس نے جا کے وہ اپنا ڈرامہ رچا دیا, وہ گرا کے اور تھپڑ مار کے, اور وہ اچھا میں نے اس زمانے میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے کسی کو ایک وہ بھیجا یہاں کے, اس کا پولیس اسٹینڈ آف کی ویڈیو تھی, اس میں ایک آدمی تھا, اس نے اپنی گرل فرینڈ کو یوں پکڑا ہوا, اس کے یہاں کے اس نے پستول رکھی ہوئی اس طرح, اور جو ہے تو سامنے پولیس والے کھڑے, ٹھیک ہے نا, انہیں کہا یو فلانا, یہ وہ چیخیں مار رہا ہے, واز گیٹنگ وہ. تو تھوڑی دیر کے لیے اس نے ہاتھ یوں کیا, تھک گیا ہو گیا کچھ, اس کا ہاتھ ایسے ہوا, اینڈ اے سنائپر واز اسٹینڈنگ دیر, ہی شاٹ دا گن آؤٹ آف ہز ہینڈ, ٹھیک ہے نا, اینڈ دا مومنٹ ہی واز ڈس آرمڈ, آئے جناب پکڑ کے اس کو نیچے ٹاک اندر کر دیا. اچھا اب یہ کہانیاں جو ہیں یہ آپ پاکستان میں کسی کو سناتے ہیں نا, تو وہ یہ کہتے ہیں یار یہ سب شو مار رہے ہیں, اور یہ اچھا, یا پھر امیڈیٹلی دے سوئچ آؤٹ, امریکہ جو دنیا میں کر رہا ہے, یہ پتہ نہیں عراق میں انہوں نے یہ کر دیا فلانا, تم ان کے پولیس مینوں کا, اوپر یہ کیا, تم میں کیا بات کر رہا ہوں, تم کیا بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے بہت برا کیا اس نے, امریکہ کا, میں یہ نہیں کہتا کہ جی بڑا اچھا کیا اس نے عراق میں, لیکن انٹرنلی جو بھی ہے وہ سسٹمز, وہ تو سیکھ لو ان سے کم از کم یار. مطلب یہ کوئی بھی پاکستان میں پولیس کا پتہ ہے, مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, میں نہ کبھی پولیس میں رہا ہوں, نہ میں نے کہیں سول سروسز میں آپ کی طرح رہا ہوں, یا مجھے کچھ پتہ نہیں, لیکن مجھے پتہ ہے یہ لٹرلی یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ پولیس والے جو ہیں ان کو ایک وردی وہ پکڑاتے ہیں, اور جو ہے تو ایک شناختی کارڈ پکڑاتے ہیں, یہ لو جی تو آج سے کاکا تو پولیس مین بن گیا. اب اس کو کچھ نہیں پتا کہ سالہ پروسیجر کیا ہے, کیا ہوا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, ایمرجنسی میں کیا کرنا ہے, اگر کسی نے مجھے کال کیا کیا پروٹوکالز ہیں, میں نے ڈیل کس طرح کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, کیا میری ریسپانسبلٹیز ہیں, کیا وہ ہے, نتھنگ. بٹ ہی بیکمز اے پولیس مین, بٹ از اے باڈی, with a gun and a uniform on. That's all that it takes to become a police. یہاں پہ آپ پولیس والوں کو دیکھیں یار, وہ تو سالہ ٹریننگ جو ہر 6 مہینے بعد مارکسمین شپ کی, اس کی ایمرجنسی ریسپانس کی, آپ نے سوئسائڈل لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, مینٹلی ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, لوگوں سے پبلک سے بات کس طرح کرنی ہے, there's nothing, تو پروفیشنلزم ہے. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں, میں یہ حیران ہوں کہ پاکستان کے اندر you don't have to reinvent the wheel. These things are there in the world. Why don't you learn from others? I mean, I don't know why.